باب نمبر 1069 کیفا یکفن المحرم اذا ماتا، جب محرم مر جائے یعنی ایسا شخص جو احرام باندھا ہوا ہو وہ مر جائے تو اس کو کیسے کفن دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1907 اخبرنا عتبۃ بن عبد اللہ قال حدثنا یونس بن نافع عن عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوا المیت فی ثوبیہ اللذین احرم فیہما واغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبیہ ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه یبعث یوم القیامة محرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دو اس کے دو کپڑوں میں، یعنی یہاں پر میت سے مراد وہی محرم میت مراد ہے، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے دو کپڑوں میں جن میں اس نے احرام باندھا تھا، اور غسل دو اس کو پانی اور بیری سے، اور کفن دو اس کو اسی دو کپڑوں میں، یعنی جو کفن یعنی جو احرام اس نے باندھا ہے اسی کو کفن بنا دو اس کا، اور ہاں خوشبو مت لگاؤ اور نہ سر ڈھانپو، کیونکہ وہ قیامت میں احرام باندھے ہوئے ہی اٹھے گا، اسی حالت میں محرم بن کر وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اس لیے وہ خوشبو مت لگاؤ، کیونکہ جو شخص احرام باندھ لیتا ہے محرم ہو جاتا ہے اس کو خوشبو تیل وغیرہ لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشبو مت لگاؤ، اور فرمایا ولا تخمروا رأسہ، اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو، سر بھی نہیں ڈھانپنا چاہیے اس کا۔ باب نمبر 1070 المسک یا المسک دونوں طرح ہیں، مشک کا بیان، یعنی کفن کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، مشک سے مراد یہاں پر کوئی بھی خوشبو کسی بھی طرح کی۔ ہاں عام طور پر جو کفن ہوتا ہے اس میں سر کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور جیسے یہ سر ہے تو سر کو مکمل طور پر باندھ دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک گرہ ڈال دی جاتی ہے یعنی گیٹھی باندھی جاتی ہے، تو سر ڈھانپ جاتا ہے، یعنی مکمل پورے جسم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں جس کا انتقال ہوتا ہے، احرام باندھے ہوئے جو شخص ہے تو اس کا مسئلہ ہے یہ، تو اس کا سر نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ اب یہاں پر خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1908 اخبرنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود والشبابہ قال حدثنا شعبہ عن خلید ابن جعفر سمع ابا نضرہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطیب الطیب المسک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خوشبو وہ مشک ہے، یعنی اگر تم لگانا چاہو، یعنی جیسے کفن وغیرہ کو خوشبودار بنانا چاہو تو وہ مشک لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، تو ویسے بھی یعنی زیادہ بہترین، یہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ بہترین خوشبو جو ہے وہ مشک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کفن کو بھی مشک لگاؤ، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کفن کو بھی مشک سے معطر کرو، بلکہ سب سے بہترین خوشبو جو ہے وہ مشک ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کفن میں خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو عام طور پر بہت سارے عطر ملتے ہیں جو ایک متوسط درمیانہ قیمت کے ہوتے ہیں، وہ آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ زیادہ قیمت کا عطر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث نمبر 1909 اخبرنا علی بن الحسین الدرہمی قال حدثنا امیۃ بن خالد عن المستمر ابن الزیان عن ابی نضرہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر طیبکم المسک۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو وہ مشک ہے۔ الاذن بالجنازہ، جنازے کی خبر دینا، یعنی نماز جنازہ کی خبر دینا کہ بھائی نماز ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق۔ حدیث نمبر 1910 اخبرنا قتیبہ فی حدیثہ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی امامہ ابن سہل ابن حنیف اخبرہ ان مسکینۃ مریضت فأخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمرضها فكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعود المساکین
ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يواقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین عورت یعنی ایک غریب محتاج عورت بیمار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، یعنی ایک غریب خاتون بیمار ہے یہ خبر دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی بیماری اگر معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرتے تھے، بیمار پرسی کیا کرتے تھے اور ان کا حال پوچھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے خبر دینا۔ تو یعنی اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ قریب وہ مرنے ہی والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائے تو مجھے خبر دے دو۔ وہ مر گئی، اس کا جنازہ رات کو نکلا، لوگوں نے رات کو آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے تھے، اور کیا کیا، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کو یعنی دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حال بیان کیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کو ہم قبرستان لے گئے، نماز جنازہ بھی ہو گئی اور آپ کو ہم نے اٹھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے خبر دے دینا، یعنی اس کے نماز جنازہ کی مجھے خبر دے دینا۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے ہمیں حکم تو دیا تھا لیکن ہم کو برا معلوم ہوا، یعنی ہمیں اچھا نہیں لگا کہ آپ سو گئے ہم آپ کو اٹھا دیں، ہم کو برا لگا کہ ہم آپ کو جگا دیں۔ پھر نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ نے صفوں کو جمع کیا، یعنی لوگوں کو بلا کر صفیں جمع کی اور اس مسکین عورت کی قبر پر آپ نے 4 تکبیریں کہی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وکبر 4 حتی صف بالناس علی قبرها وکبر 4 رکعات۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر صرف لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی اور وہاں پر 4 تکبیرات کہیں، یعنی 4 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ نماز پڑھنے کی بات یہاں پر نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا کہ وصلی علیہا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ اس کی نماز جنازہ تو ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک مشابہت اختیار کی وہاں پر، یعنی نماز جیسی ایک صورت اختیار کی، نماز جیسی ایک حالت اختیار کی تاکہ اس کو ثواب مل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سے اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے، تبرک حاصل ہو جائے، اور اگر وہ نیک تھی تو اس کے درجات بلند ہو جائیں، اگر اس کے کچھ گناہ تھے تو گناہ بخش دیے جائیں کہ اس کے معاف ہو جائیں، اگر عذاب میں مبتلا تھی تو پھر اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، یعنی اس کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال اس حدیث کو جو لایا گیا وہ جنازے کی خبر دینے کے لیے لایا گیا کہ جنازے کی خبر دے دینا چاہیے تاکہ لوگ جنازے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور میت کو یعنی مردے کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے ان کو۔ تو کیونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ لوگ جتنے زیادہ ہوں گے، یعنی صفوں کے متعلق بھی حدیثیں آئی ہیں اور اسی طرح لوگوں کی تعداد کے سلسلے میں بھی حدیثیں آئی ہیں، اگر وہاں آئیں گی انشاءاللہ تو ہم وہاں پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس حدیث سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جنازے کی خبر دے دینا چاہیے لوگوں کو، جی اطلاع دے دینا چاہیے۔ باب نمبر 1072 السرعۃ بالجنازہ، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا، اس کے متعلق حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1911 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن ابن مهران ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وزع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني واذا وزع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلتى اين تذهبون بي اللهم احفظنا منه۔ یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے۔
ایک نیک اور ایک بد، اور جب اس کا جنازہ لے کر لوگ چلتے ہیں اور جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو دونوں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب نیک بندہ چارپائی پر رکھا جاتا ہے، یعنی جو اس کا ڈولہ ہوتا ہے یا تخت پر رکھا جاتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے لے چلو مجھے لے چلو۔ اور جب برا آدمی رکھا جاتا ہے اسی تخت پر یا ڈولے وغیرہ پر، تو وہ کہتا ہے بربادی ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، یعنی مجھے کہیں مت لے جاؤ، مجھے کہیں مت لے جاؤ۔ کیونکہ جب نیک بندہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو اچھی اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جیسے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم اس کا کرتے ہیں، تو وہ جلد سے جلد جانا چاہتا ہے، جلد سے جلد۔ اور جو برا ہوتا ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو بھی جہنم کے عذاب وغیرہ، جو بھی اس کے اژدہے بچھو وغیرہ وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کو یعنی عذابات اس کو دکھائے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے مت لے جاؤ۔ تو اس طرح کی یہ دونوں کی باتیں ہیں۔ ایک مومن کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، اور ایک بد آدمی ہوتا ہے یعنی برا آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں مت لے جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ نیک تھا تب بھی اس کو جلدی لے جاؤ، اگر وہ برا تھا تب بھی اس کو جلدی لے جاؤ۔ نیک تھا تو اس کو جلدی کیوں لے جانا ہے؟ تاکہ وہ اس کی نعمتیں جلد سے جلد حاصل کر رہے، جلد سے جلد اپنی نعمتیں پالے، اس لیے اس کو اس دنیا سے جتنا جلدی ہو سکے اس کو دور کر دو، کیونکہ دنیا بری چیز ہے، دنیا سے اچھی نعمتیں اس کو وہاں ملنے والی، اس لیے فوراً اس کو جلدی لے جاؤ۔ اور اگر برا آدمی ہے، نافرمان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو بھی اس کو جلدی لے جاؤ۔ کیوں؟ برے آدمی کو رکھنے سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ بری چیز کو اپنے پاس زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے فوراً اس کو بھی وہاں سے ہٹا دو۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں آئی ہیں، شاید وہ ہو سکتا ہے کہ آگے آئے۔ حدیث نمبر 1912، اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلتى الى اين تذهبون بها يسمع صوته كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق۔ اس کے اندر اور ایک چونکا دینے بات آ گئی چونکا دینے والی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اپنی گردنوں پر، تو اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، اور جو نیک نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے خرابی ہو یعنی بربادی ہو، کاش مجھے نہ لے جاتے۔ یہ ہر ایک سننے والا اس کی آواز سنتا ہے، یعنی وہ مردے کی آواز، ہر سننے والا اس کی آواز سنتا ہے سوائے انسان کے، یعنی جتنے جاندار چیزیں ہیں، یعنی چرنے والے، اڑنے والے، پرندے، درندے، جتنی چیزیں ہیں جاندار، وہ ساری چیزیں سنتی ہے، مگر انسان نہیں سن سکتا، کیونکہ اگر انسان سنا تو اگر آپ نے آگے فرمایا اگر آدمی سنتے تو بے ہوش ہو جاتے، تو اتنی خطرناک اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک عیب پوشی کا معاملہ کیا ہے، ستاری کا معاملہ کیا ہے، اور چونکہ جب تک وہ دنیا میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو روک رکھا تھا، چھپایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی برائیوں کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک وہ خود ظاہر نہیں کرتا یا خود ظاہر کرنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کی، جب تک وہ زندہ تھا، ستاری کا معاملہ کیا، اس کے عیبوں کو چھپاتا رہا۔ اب آخر میں جب اس کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، اب وہ چیخ رہا ہے کہ اب مجھے مت لے جاؤ، مجھے مت لے جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو۔ اگر یہ آواز لوگ سنیں گے تو اب اس کے بارے میں زندگی بھر وہی باتیں ہوتی رہیں گی کہ یہ برا تھا، یہ برا تھا، یہ برا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ اس کے ستار
ہونے کی دلیل ہے، اور خیر اس کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ستاری کا اظہار ہے۔ وہ جو پردہ پوشی کر رہا ہے اپنے بندوں کی، یہ اس کی ایک علامت ہے چھوٹی سی۔ پردہ پوشی یعنی اس کے عیبوں کو چھپانا کرنا وغیرہ، تو یہ عیبوں کو جو چھپا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے چھوٹی سی، کہ جب تک مرا نہیں تھا جب بھی کیا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو چھپا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ وہ آواز سن کر بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھلا سوچتا ہے۔ حدیث نمبر 1913 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تک بات آ گئی وہ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونہ الیہ وإن تک غیر ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم، جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پہلی حدیث کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلو، اگر نیک ہے تو اس کو نیکی کی طرف لے جاتے ہو، اگر نیک تھا تو اس کو اس کی نعمتوں کی طرف تم لے جا رہے ہو، اور جو نیک نہیں ہے تو بد کو جلدی گردنوں سے اتارنا چاہیے۔ جب اس کو لے جا رہے ہو تو یعنی ڈولا جیسے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، برا آدمی ہے تو فوراً اس کو اپنے کندھے سے اتار دو، نیک ہے تو اس کو نعمتوں کی طرف جلدی سے جلدی پہنچا دو، برا ہے تو جلد سے جلد اس برے آدمی کو اپنے گردنوں سے اپنے کندھوں سے اتار دو۔ یہ بات آ گئی۔ حدیث نمبر 1914 اخبرنا سوید قال حدثنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال حدثني ابو امامہ ابن السہل ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اسرعوا بالجنازہ فإن كانت صالحة قدمتموها الى الخير وإن كانت غیر ذلك كانت شرا تضعونہ عن رقابکم۔ وہی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی لے چلو جنازے کو، اگر نیک ہے تو اس کو نیکی کی طرف لے جاتے ہو تم، اور جو نیک نہیں ہے تو بد کو جلدی گردنوں سے اتار دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1915 اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد قال انبأنا عیینہ ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن یونس قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم فكانوا يذبون ذبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد أحقنا أبو بكرة على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم۔ حضرت عبد الرحمن بن یونس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ تھا اور زیادہ آگے چل رہے تھے، تو تخت کے سامنے تو چند لوگوں نے عبد الرحمن کے عزیزوں یعنی دوستوں اور ان کے غلاموں میں سے تخت کے آگے چلنا شروع کر دیا، یعنی جو ڈولا ہوتا ہے اس سے آگے آگے چلنا شروع کر دیا اپنی ایڑیوں پر، اور کہنے لگے آہستہ آہستہ چلو، برکت دے اللہ تعالیٰ تم کو۔ تو وہ آہستہ چل رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم مربت کے راستے میں تھے، ایک مقام کا نام ہے، جب ہم مربت کے راستے میں تھے تو ابو بکرہ اپنے خنجر پر سوار ملے۔ یہ اصل میں علی بغلۃ، اپنے خچر پر جو ان کی سواری تھی، تو اپنے خچر پر سوار تھے، وہ اس حالت میں ملے۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو خچر کو ادھر لے گئے اور کوڑے سے اشارہ کیا، جو کوڑا مارنے والا ہوتا ہے اس کوڑے سے اشارہ کیا اور کہا ہٹو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو تم نے دیکھا ہوتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب دوڑنے کے جنازے کو لے چلتے۔ یہ سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں تھے، اس کے ساتھ شریک تھے یا نہیں تھے، لیکن جو لوگ آگے آگے بڑھ رہے تھے، آگے آگے جو لوگ بڑھ رہے تھے ان کو جو لوگ روک رہے تھے، تو
جو لوگ روکنے والے تھے ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، یعنی جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، جنازہ آگے ہونا چاہیے، جنازے کے آگے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، تو صحابہ وہی یعنی فم بسط القوم، تو قوم بھی خوش ہو گئی یہ دیکھ کر۔ حدیث نمبر 1916 اخبرنا علی بن حجر عن اسماعیل وحشیم عن عیینہ ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بکر قال لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنا لنکاد نرمل بها رملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمل کرتے ہوئے لے جاتے جنازے کو۔ رمل کا مطلب یعنی ایسی تیزی جس کے اندر چلنے سے زیادہ رفتار ہو اور بھاگنے سے کم رفتار ہو، جیسے کہا جاتا ہے وہ سعی جو ہوتی ہے، سعی میں جو ایک رکن ہے رمل کرنا۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے دوڑنا، یعنی تیزی سے چلنا، سمجھیے چلنے کی مقدار سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں اور بھاگنے کی رفتار سے تھوڑا سا کم کر دیں تو وہ ہے رمل بس۔ حدیث نمبر 1917 اخبرنا یحیی بن درست قال حدثنا ابو اسماعیل عن یحیی ان ابا سلمة حدثه عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توزع۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو جنازے کے ساتھ جائے وہ نہ بیٹھے جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے۔ تو اس لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ جب بھی کوئی جنازہ جاتا ہے، ڈولا جاتا ہے، تو دیکھنے والے جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی دکانوں میں یا باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گاڑیوں وغیرہ پر، وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، یعنی حکم پر عمل کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا مصلحتیں ہیں وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ویسے تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کا احترام تو ہے، زندگی میں بھی انسان کا احترام کرنا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مرنے کے بعد خاص طور پر بیٹھنے والا اٹھ رہا ہے تو یہ کچھ اس کے اندر ایک مصلحت اور ایک حکمت ہو سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب لوگ قبرستان میں جائیں ڈولے کو لے کر، جنازے کو لے کر، جب تک جنازہ نیچے نہ رکھا جائے اس وقت تک لوگوں کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور جہاں وہ بیٹھیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر وہ بیٹھ رہے ہیں وہاں پر کوئی قبر وغیرہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، یعنی احتیاط نہیں کرتے، قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اس میں بھی باضابطہ حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ قبروں کو مت روندا کرو، یعنی قبروں کو کھندلنا نہیں چاہیے، پیروں کے نیچے نہیں لانا چاہیے اور انگلنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال حدیث باب نمبر 1073 الامر بالقیام للجنازہ، جنازے کے وقت کھڑے ہونے کا حکم، جیسے کہ بھی آ گیا لیکن ایک الگ باب قائم کیا جا رہا ہے، بہت ساری حدیثیں اس کے اندر۔ حدیث نمبر 1918 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأى احدكم الجنازہ فلم يكن ماشیا معها فليقم حتى تخلفه او توزع من قبل ان تخلفه۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازے کو دیکھے اور اس کے ساتھ نہ چلے تو کھڑا رہے۔ چلنے والے تو خیر کھڑے ہی ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے آگے جانے سے پہلے۔ حدیث نمبر 1919 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ عن عامر بن ربیعہ العدوی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الجنازہ فقوموا حتى تخلفکم او توزع۔ حضرت عامر بن ربیعہ عدوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے۔ حدیث نمبر 1920 اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل عن هشام واخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الجنازہ فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توزع۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، جو شخص ساتھ جائے وہ نہ بیٹھے جب تک کہ جنازے کو زمین پر رکھ نہ دیا جائے، یعنی زمین پر رکھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1921 اخبرنا یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج عن ابن عجلان عن سعید عن ابی ہریرہ و ابی سعید قال ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد جنازۃ قط فجلس حتی توضع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بیٹھے ہوئے جنازے میں جب تک کہ وہ زمین پر نہ رکھا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وہی تھا اور آپ کا عمل بھی وہی تھا۔ حدیث نمبر 1922 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال ابو سعيد واخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا علیہ بجنازۃ فقام وقال عمر وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ فقام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایک جنازہ لے کر آئے، یعنی آپ کے پاس سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ نکلا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ حدیث نمبر 1923 اخبرنا ایوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حکیم قال اخبرنی خارجة بن زید ابن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت انهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفدت۔ حضرت یزید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک جنازہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے جو آپ کے ساتھ تھے، پھر کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ وہ جنازہ نکل گیا، آگے نکل گیا۔ باب نمبر 1074 القیام لجنازۃ المشرکین، مشرکوں کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1924 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سہیل بن حنیف اور قیس بن سعد بن عبادہ قادسیہ ایک شہر کا نام ہے، قادسیہ میں تھے، ان پر ایک جنازہ گزرا، یعنی ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، وہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ بھی ایک زمین کا رہنے والا ہے، یعنی تم ہی میں سے ایک ہے، تو کھڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ جنازہ یہودی کا تھا، تو انہوں نے کہا کیا یہ روح نہیں ہے، یعنی یہ جان نہیں ہے یا انسان نہیں ہے؟ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 1925 اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل عن ہشام واخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ہشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ ایک یہودی عورت کا ہے، آپ نے فرمایا موت ایک قسم کی ہیبت ہے، جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ایک بات یہ نکلتی ہے اس حدیث سے کہ موت کا ڈر لوگوں میں پیدا ہو جائے، اس لیے کھڑے ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان کا جنازہ ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، یعنی مشرک کافر وغیرہ ہو۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب پھر آگے بات آ رہی ہے الرخصۃ فی ترک القیام، یعنی
مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ حدیث باب نمبر 1075 اور رخصت فی ترک القیام، جنازے کے لیے کھڑا نہ ہونا۔ حدیث نمبر 1926 اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر قال كنا عند علی فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علی ما هذا قالوا امر ابی موسیٰ فقال انما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجنازة یہودیۃ ولم یعد بعد ذلك۔ حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک جنازہ نکلا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد کبھی نہیں کھڑے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ حکم موقوف ہو گیا، وہ حکم اسی وقت تک کے لیے تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی ایک رخصت ہے، آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، نہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ حدیث نمبر 1927 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد ان جنازة مرت بالحسن ابن علی وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال ابن عباس نعم ثم جلس۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ نکلا حسن بن علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے سے، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس نہیں کھڑے ہوئے۔ حسن نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ یہ سوال کیا، تو ابن عباس نے کہا ہاں، پھر بیٹھنے لگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے کھڑے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے بھی تھے، یعنی رخصت ہے، اجازت ہے، بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1928 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال انبأنا منصور عن ابن سیرین قال مروا بجنازة على الحسن بن علی وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن اما قام لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس قام لها ثم قعد۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت حسن اور حضرت ابن عباس کے سامنے سے گزرا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس نہیں کھڑے ہوئے۔ حضرت حسن نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ ابن عباس نے کہا ہاں کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے، یعنی کبھی مطلب یہ کہ کبھی کھڑے ہوتے تھے اور کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1929 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم عن ابن علیہ عن سلیمان التیمی عن ابی مجلس عن ابن عباس والحسن بن علی مرت بهما جنازة فقام احدهما وقعد الآخر فقال الذي قام اما والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جلس۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن عباس اور حضرت حسن کے سامنے ایک جنازہ نکلا، ایک کھڑے ہو گئے اور ایک بیٹھے رہے۔ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا دوسرے سے کیا تم کو معلوم نہیں، قسم خدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے؟ یعنی دونوں طرح کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دونوں طرح کا عمل ثابت ہے، بیٹھ بھی سکتے ہیں آپ، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1930 اخبرنا ابراہیم بن ہارون البلخی قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن ابیہ ان الحسن بن علی كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن انما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره ان تعلو رأسه جنازة يهودي فقام۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سنا اپنے باپ حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک جنازہ نکلا، لوگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا۔ حضرت حسن نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ نکلا، آپ راستے میں بیٹھے تھے، آپ کو برا معلوم ہوا کہ سر کے اوپر سے یہودی کا جنازہ جائے، یہ آپ کو برا لگا، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور سر کے اوپر سے کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے، یہ آپ کو برا لگا تو لہٰذا آپ کھڑے ہو گئے، یعنی یہودی کے جنازے کے لیے بھی آپ کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ احتراماً یعنی
عزت کے لیے، احترام کے لیے جو کھڑا ہونا ہے وہ صرف اور صرف مسلمان کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جو یہودی اور مشرک کافر کے جنازے کے لیے جو کھڑا ہوا جاتا ہے وہ اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ آپ یعنی ایک مسلمان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر سے یعنی چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کے سر کے پاس سے وہ ایک مشرک کا جنازہ جا رہا ہے اور مشرک آپ کے سر کے اوپر سے جا رہا ہے جبکہ وہ مرا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ حدیث نمبر 1931 اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا جریج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گیا، حتی توارت یعنی وہ بہت دور چلا گیا۔ حدیث نمبر 1932 اخبرنی ابو الزبیر ایضا انه سمع جابرا رضی اللہ عنہ یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لجنازة یہودی حتی توارت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ گزر گیا یعنی نظروں سے غائب ہو گیا، اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ حدیث نمبر 1933 اخبرنا اسحاق قال انبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس ان جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل انها جنازة يهودي فقال انما قمنا للملائكة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکلا، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ یہودی کا ہے، آپ نے فرمایا انما قمنا للملائکہ، ہم اپنے فرشتوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فرشتوں کے لیے کھڑے ہوئے کہ چونکہ دنیا میں چاہے وہ مسلمان کی موت ہو یا کافر کی ہو، مشرک کی ہو، کس کی بھی ہو، وہ جو اس کی جو روح قبض کرتے ہیں وہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی ہے، یعنی وہ فرشتے ہی ہیں، چاہے کوئی بھی مرے۔ تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی ہے یعنی ایمان پر وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ شاید عذاب کے فرشتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان فرشتوں کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم تو اپنے فرشتوں کے لیے انما قمنا للملائکہ، ہم اپنے فرشتوں کے لیے کھڑے ہوئے۔ حدیث باب نمبر 1076 استراحۃ المؤمن بالموت، مومن کا موت سے آرام حاصل کرنا۔ حدیث نمبر 1934 اخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن قتادة بن ربعي كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه، فقالوا ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب۔ یہاں پر کافر کی موت سے اور مومن کی موت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مومن کی موت سے مومن کو کیا حاصل ہوتا ہے، کافر کی موت سے دنیا والوں کو کیا حاصل ہوتا ہے، وہ دیکھیں۔ حضرت ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ نکلا، آپ نے فرمایا آرام والا ہے یا آرام دینے والا، یعنی مطلب یا تو وہ خود آرام حاصل کرنے والا ہے یا پھر وہ دوسروں کو آرام پہنچانے والا ہے، اس طرح آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ یعنی اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے چھٹ کر آرام حاصل کرتا ہے، چونکہ ایک مومن بندہ دنیا میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کر کے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اب دنیا کی تکلیفوں سے مصیبتوں سے وہ آرام پانے والا ہے، یعنی اس کو آرام ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اور اگر کافر مرتا ہے، یعنی جب کافر مر جاتا ہے تو اس سے بندے
اور بستیاں اور درخت اور جانور آرام پاتے ہیں، یعنی اس کی نافرمانی کی وجہ سے نحوست اور اس کی افلاسی وغیرہ اور اس کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب وغیرہ یعنی جو سزائیں آتی ہیں اور جو بلائیں آتی ہیں، اس سے دنیا میں رہنے والے لوگ اور اسی طرح چرند پرند اور دوسری بستیاں وغیرہ بھی اس سے یعنی اس کے مرنے کی وجہ سے ان کو سکون ملتا ہے۔ اگر کافر مرتا ہے، اگر مومن مرتا ہے تو مومن کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے بچ کر اب اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی بالکل، یعنی یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ العبد المؤمن یستریح من تعب الدنیا، یعنی مومن کے متعلق بالکل یعنی حدیث ہے، اور یعنی مومن کے لفظ کے ساتھ، اور آگے فرمایا والعبد الفاجر، گناہگار بندہ فسق و فجور میں رہ کر زندگی گزارنے والا بندہ جب مرتا ہے تو پھر اس سے یعنی اس کی موت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1935، اخبرنا محمد بن وهب بن ابی کریمہ الحرانی قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد عن وهب بن كيسان عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه المؤمن يموت فيستريح من مصائب الدنيا ونصبها وأذاها، والفاجر يموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک جنازہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا؟ مومن جب مرتا ہے تو دنیا کی تکلیف اور صدموں اور غموں سے آرام پا لیتا ہے، یعنی آرام اس کو مل جاتا ہے، اور فاجر جب مرتا ہے تو اللہ کے بندے اور شہر اور درخت اور جانوروں کو آرام ملتا ہے، وہ لوگ آرام حاصل کرتے ہیں۔ باب نمبر 1077، الثناء، تعریف کرنا، یعنی مردے کی تعریف کرنا، میت کی تعریف کرنا، اچھے اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 1936، اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثني عليه شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت، فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وأنتم شهداء الله في الأرض۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ نکلا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، یعنی اچھی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، صرف اتنا فرمایا۔ پھر دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پہلا جنازہ نکلا تو اس کے لیے لوگوں نے اچھی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اور دوسرا جنازہ نکلا لوگوں نے برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قربان ہو آپ پر میرے ماں باپ، ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر دوسرا جنازہ نکلا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، دوزخ واجب ہو گئی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور تم جو ہے وہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، یعنی لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھ کر ان کی گواہی دینے والے ہیں، اور اپنی زبانوں سے ان کے اعمال کو ظاہر کرنے والے ہو، تمہاری وجہ سے ان کے اعمال معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے تم اللہ کے گواہ ہو، یعنی اللہ نے تمہیں گواہ بنایا ہے یا تمہاری گواہیوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس طرح بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی مرنے والے کی تعریف کرتے ہیں تو گویا وہ شخص اچھا ہی تھا اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اگر برائی کر رہے ہیں تو وہ برا تھا اس لیے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کی باتیں بتلائیں۔ حدیث نمبر 1937،
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر وجده أمية بن خلف قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قولك الأولى والأخرى وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. وہی حدیث سے تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ نکلا, لوگوں نے اس کی برائی کی, آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے کیا فرمایا پھر کیا فرمایا, یعنی آپ کے پہلے وجبت سے کیا مراد ہے اور دوسری وجبت سے کیا مراد ہے, کیا مطلب ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی گواہ ہیں آسمان میں اور تم اللہ کی گواہ ہو زمین میں, یعنی تمہاری بات مانی جائے گی اور تمہاری بات کا اعتبار ہے, یہ مطلب. حدیث نمبر 1938. اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديلي قال أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما مسلم شهد له 4 بالخير أدخله الله الجنة قلنا او ثلاثة قال او ثلاثة قلنا او اثنان قال او اثنان. حضرت ابو الاسود دؤیلی سے روایت ہے کہ میں مدینے میں آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا. ایک جنازہ سامنے سے گیا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہوئی. پھر دوسرا جنازہ نکلا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہوئی. پھر تیسرا نکلا, لوگوں نے اس کی برائی کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہوئی. میں نے کہا کیا چیز واجب ہوئی ہے امیر المؤمنین؟ اب آپ نے کہا میں نے اسی طرح کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی پہلے سے جنت واجب ہوئی, دوسرے سے جہنم واجب ہوئی اور تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں. اس طرح بہرحال جو بھی ہے, جس مسلمان کے لیے 4 آدمی اچھائی کی گواہی دیں, یعنی 4 لوگ جس مسلمان کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ اچھا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ہم نے کہا اگر 3 آدمی گواہی دیں تو آپ نے فرمایا 3 ہی صحیح. ہم نے کہا اگر 2 آدمی گواہی دیں تو آپ نے فرمایا 2 ہی صحیح. یعنی کسی کے اچھے ہونے کی خبر دینا گویا کہ اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. اب آگے جو باب بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو اچھائی سے یاد کرنا چاہیے, ان کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے, ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے, ان کی برائیوں کو بھلا دینا چاہیے, ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بتلانا چاہیے. کیونکہ اگر برائیاں ہیں تو آپ ان کی زندگی میں, یعنی جو مرا ہوا ہے اس کی زندگی میں اس کو جا کر بتلانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کے اندر یہ برائی ہے, آپ اس برائی کو ختم کر لیں. اب اس کی برائی بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی اچھائی اگر آپ بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھائی دوسرے لوگ سن کر اس کے لیے دعائیں دیں, ارے بہت اچھا بیچارہ تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے. تو اس لیے اچھائیاں بیان کرنا چاہیے, برائیوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ دع صاحبک, یعنی تو اپنے ساتھی کو, اپنے دوست کو چھوڑ دے, یعنی اس کی برائیاں بیان مت کر, یہ مطلب. باب نمبر 1078 النہی عن ذکر الحلقہ الا بخیر. مردوں کو اچھائی کے علاوہ یاد کرنے کی ممانعت, یعنی برے الفاظ سے یاد کرنے کی ممانعت, منع ہے برے الفاظ سے یاد کرنا. حدیث نمبر
حدیث نمبر 1939 اخبرنا ابراہیم بن یعقوب قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم هالك بسوء فقال لا تذكروا هلاككم الا بخیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مردہ شخص کا ذکر برائی سے ہوا، یعنی ایک مرے ہوئے انسان کا ذکر کیا گیا اور وہ بھی برائی سے، تو آپ نے فرمایا اپنے مردوں کا ذکر برائی کے ساتھ مت کیا کرو، یعنی لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، یعنی تم اپنے مردوں کا ذکر صرف اور صرف بھلائی کے ساتھ کیا کرو، اچھے الفاظ سے کیا کرو۔ اب یہاں پر باب قائم کیا گیا ہے النہی عن سب الاموات، یعنی مردوں کو گالیاں دینے کی ممانعت، گالیاں نہیں دینا چاہیے۔ باب نمبر 1079 النہی عن سب الاموات، مردوں کو گالی دینے کی ممانعت، برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1940 اخبرنا حمید ابن مسعدہ عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبہ عن سلیمان الاعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا مت کہو مردوں کو، وہ تو پہنچ گئے ہیں اپنے عملوں کو، یعنی اگر انہوں نے برا کیا ہے تو وہ برے کا بدلہ وہاں پر برا پا چکے ہیں، وہ یا پالیں گے، تم ان کو برا مت کہو، انہیں اچھائی سے یاد کیا کرو، گالیاں وغیرہ نہیں دینا چاہیے یا کوئی بھی برا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1941 اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة اهله وماله وعمله فيرجع اثنان اهله وماله ويبقى واحد عمله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز و اقربا یعنی اس کے رشتہ دار اور دوست وغیرہ، دوسرے اس کا مال، اور تیسرے اس کے اعمال، پھر دو لوٹ آ جاتی ہیں یعنی عزیز و اقربا اور مال، اور ایک اس کے ساتھ رہتا ہے یعنی اس کا عمل۔ یہ حدیث یا اس کا مطلب آپ نے اپنی زندگی میں سنا بھی ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے اور اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، یعنی ایک تو اس کا اہل و عیال یعنی اس کے گھر والے جاتے ہیں، دوست رشتہ دار وغیرہ، اور دوسرا اس کا مال جاتا ہے، اور تیسرا اس کا عمل جاتا ہے یعنی اس کے اعمال۔ رشتہ دار وغیرہ یہ لوٹ آ جاتے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ ہاں بھائی سب لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ مال کیسے واپس آتا ہے؟ تو مال ایسے واپس آتا ہے کہ پہلے جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جس شخص کا انتقال ہوتا اس شخص کو اسی کے گھر کی چارپائی پر لے جایا جاتا تھا، جیسے آج کل مسجدوں میں ڈولے ہوتے ہیں، تو اب یہ تو ایک نظام بنا ہے، پہلے جو ہوا کرتا تھا وہ چارپائی پر لے جایا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے کہ آپ جہاں پر گاؤں کا نظام ہے اور وہاں پر مسجدیں ہیں بھی لیکن ڈولے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر چارپائی پر لے جایا جاتا ہے، تو یہ مال ہے اس کا، یہ اس کا مال ہے، تو اس کے رشتہ دار اس کے پاس سے یعنی مردے کے پاس سے واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال یعنی اس کی چارپائی وغیرہ بھی واپس آ جاتی ہے، اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ یعنی اس کے اعمال جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، یعنی اس کے اعمال کے مطابق اور اس کے اعمال کی بنیاد پر ہی اب اس کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہل و عیال، مال، اعمال۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں لیکن اعمال واپس نہیں آتے، اور اب اس کو انہی کے ساتھ رہنا ہے اور انہی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر نیک تھا تو اچھا بدلہ اس کو دیا جائے گا، برا تھا تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں،
تمہیں اس کو گالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ برے الفاظ کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر اس نے برا کیا ہے تو وہ اپنے اعمال بھگت لے گا، اپنے اعمال کی سزا بھگت لے گا، عذاب بھگت لے گا۔ تم اس کو برا کہہ کر اپنی زبان کیوں خراب کرتے ہو اور گالیاں دے کر برے الفاظ استعمال کر کے تم گناہ کیوں کماتے ہو؟ اس لیے رک جاؤ، یہ کہنے کا مقصد ہے اس حدیث کا۔ تو اب اس باب کی یہ آخری حدیث ہے، یعنی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 1942، اخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب او شهد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر 6 حق ہیں۔ ایک تو جب وہ بیمار ہو تو اس کو پوچھنے کے لیے جائے، یعنی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، تیمارداری کرے۔ دوسرے جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ تیسرے جب وہ دعوت کرے تو دعوت قبول کرے جب کہ وہ دعوت حلال کمائی کی ہو۔ اور چوتھے جب وہ ملے تو اس کو سلام کرے، یعنی کوئی مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور 5واں حق کیا ہے؟ جب وہ چھینکے، یعنی ایک مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ کے ذریعے، یہ واجب ہے، حق ہے ایک مسلمان کا۔ 6ٹھی چیز، غائب اور حاضر میں اس کا خیر خواہ رہے۔ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے مومن دوست کے ساتھ، اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہو تب بھی اس کی خیر خواہی کی کوشش کرے، یعنی اس کے بارے میں اچھا سوچے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور اس سے ہٹا ہوا ہے، دوسری جگہ ہے اور اس کے متعلق کوئی کام ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے دوسرے مومن بندے کا خیال کرنا چاہیے، اس کے لیے خیر خواہی کا معاملہ اور اس کے لیے اچھائی اور بھلائی کا معاملہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر حقوق ہیں۔ تو اس کے آخر بات میں جو 6ٹھا حق بتایا گیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مر بھی جائے مومن بندہ تو اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھائی کے الفاظ اور اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ تھی یہاں تک یعنی النہی عن سب الاموات، یعنی مردوں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے شریعت میں، مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت پر اور اللہ رب العزت کی تعلیمات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور جتنی وعیدیں ان احادیث میں اور جو برائیاں کافروں کے لیے، فاجروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے بتائی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام عذابوں سے، ان تمام سزاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اب تک جتنے مومن لوگ انتقال کر چکے ہیں، جتنے مرحومین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو بھی ایسے عذابوں سے، ایسی سزاؤں سے بچائے اور اپنی رحمت خاص رحمت ان پر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جب تک دنیا میں رہیں اس کا بندہ بنا کر رکھے اور اس کا غلام بنا کر رکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے، آپ کے ایک ایک طریقے کو چن چن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا عاشق رسول اور سچا پکا عاشق خدا بنائے، اور صحابہ کی زندگیوں کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ لا علاج مرضوں میں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو بھی ایسی شفا عطا فرمائے کہ وہ شفا ہمیشہ رہے اور ویسی بیماری پھر ان کو کبھی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، بڑی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بیماریوں سے بچائے، اور بالخصوص جو لوگ خدام دین ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کی اشاعت کی
کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے اندر استقامت پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کرنے کی اور ہمت عطا فرمائے اور ان کو اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن ان کے کاموں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی، ان کی تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں اپنا پیسہ لگا کر یا اپنی محنت کے اعتبار سے یا اپنا وقت دے کر یا اسی طرح جتنے بھی ایسی شاخیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں تو ان طریقوں کو وہ اپنا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طریقوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، اس میں کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے، بالخصوص سید محمد عبد الواسع امان اللہ چشتی صاحب کو، حسینی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آبا و اجداد کے لیے اس کام کو ثواب جاریہ بنائے، اور ان کی جو نسلیں ہیں، اب جو نسلیں ہیں اور قیامت تک جو نسلیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نسلوں کو اس کام پر لگائے، اور وہ جو کام کریں ان کاموں کو قبول بھی فرمائے، اور اس کام کو ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہمیں بھی جتنے خدام دین ہیں سب کو صحت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد